वेलकम बैक। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं शाहिद खान अब्बासी साहब। गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। भाई साहब, मैं इससे पहले कि मैं हुकूमत पे प्रेशर एग्जर्ट किस तरह से करेंगे उस पर आऊँ, आपने इमरान खान साहब की जो हम बात कर रहे थे कि उनके दौरे हुकूमत में अपोजिशन को जिस तरह से कॉर्नर किया गया, आपके ख्याल में वो सबक सीख चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जिनका अभी भी जोर इस बात पे था कि हुकूमत के साथ जो वो मुज़ाकरात कर रहे थे उससे कोई नताइज नहीं निकलने थे, उन्होंने एग्जिट कर लिया। आज महमूद अशरकज़ई साहब वादा लेने चाह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई ना बराह रास्त कोई रवाबत रखे जाएंगे, ना कोई खुफिया तरीके से रखे जाएंगे। आपको लगता है वो भी गारंटीज पीटीआई की तरफ से एक कमिटमेंट आ सकेगी जिस पर रिलाई किया जा सके? देखिए, सियासत में ये बातचीत होती है, उन्होंने अपनी राय का जिक्र कर दिया अशरकज़ई साहब ने, लेकिन ये हकीकत है कि इमरान खान साहब को अपनी सोच, अपने रवैये को तब्दील करना होगा। अगर वो वही रवैया रखेंगे जो उनका इक़्तिदार में था तो फिर मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तो अब देखें, ये वक्त बताएगा। उनको एक मौका मिला है, जेल में सोचने का वक्त मिलता है, कंटेम्पलेट करने का, रिफ्लेक्ट करने का वक्त मिलता है। सोचें, उनका एक बहुत बड़ा किरदार है आज मुल्क की सियासत में, बड़ा किरदार हो सकता है अगर वो हल की तरफ जाने की बात करें, और उनको ये बात शायद एक तरफा करनी पड़े। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मुल्क उससे ज़्यादा अहम है। आज जो हुक्मरान हैं, इनको मुल्क की परवाह नहीं है। ये सिर्फ अपने इक़्तिदार के तूल देने के लिए उसको मजबूत करने की कोशिश में रहते हैं। इसलिए तो आपको एक बड़ा इंसान बनना पड़ता है, एक बड़ा आदमी बनना पड़ता है, इस छोटी सोच से निकलना पड़ता है। छोटी सोच आज हुकूमत की है, मनफी सोच है, छोटी सोच है। और इसी छोटी सोच वाली हुकूमत को आप कैसे मजबूर करेंगे कि वो फौरी इलेक्शंस की तरफ आए, जो आपके एलामिया कभी में एक हवाला दिया? हमने साथ ही भी लिख दिया कि कौमी क़यादत जो है कौमी डायलॉग करे, मुल्क के मामलात पर एक नेशनल डायलॉग हो कि है क्या, हमारे मुल्क का मसला क्या है। लेकिन जो सबसे बड़ी जमात और इमरान खान साहब, जहां पर आप कह रहे हैं कि उनका एक बहुत बड़ा एक रोल है इस वक्त मुल्क की सियासत में, वो चाहते हैं कि ईद के बाद एक तहरीक चलाई जाए और कंट्री वाइड एक प्रोटेस्ट हो। आपने ऑलरेडी गुज़िश्ता रोज़ भी एक प्रोग्राम में कहा कि आप प्रोटेस्ट अगर पीटीआई ने करना है तो वो करे। जी बिल्कुल, वो एक सियासी जमात है, उनका हक है। लेकिन एहतजाज के बगैर कैसे आप हुकूमत को मजबूर करेंगे? एहतजाज के साथ आपने कर लिया। आप देखें, सियासत होती है मोरालिटी से, ये सबसे बड़ी ताकत होती है। नवाज़ नसरुल्लाह के पास क्या था? क्यों सारे उनके पास जाते थे? क्योंकि उनके पास वो स्ट्रेंथ थी, असूलों की बात थी, वो मॉरल अथॉरिटी थी। आज यहाँ किसी के पास नहीं है, इमरान खान साहब के पास नहीं है। जो जिस रास्ते से वो इक़्तिदार में आए थे, वो सोचना होगा मैं किस रास्ते से आया था, फिर मैंने क्या किया। ये सब बातें सोच कर उनको एक नया रास्ता निकालना पड़ेगा। अच्छा, वो नया रास्ता क्या होगा? क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब अभी मेरे एक प्रोग्राम है, और वो नया रास्ता आपके ख्याल में है क्या? क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं नवाज शरीफ साहब हो, पीपल्स पार्टी हो, वो रास्ता बंद नहीं करते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ। इमरान खान साहब ने इस वक्त सारे दरवाजे अपने बंद कर दिए हैं। तो ये दरवाजे बहुत पहले भी बंद होते रहे हैं, सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट की बात नहीं है। यहाँ सिर्फ बात एस्टैब्लिशमेंट की नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट एक अंसर है मुल्क की सियासत में। यहाँ सियासतदान भी हैं, यहाँ आइन भी है, यहाँ कानून भी है। ये सब चीज़ें जब इकट्ठी होंगी तो मुल्क आगे चलेगा। आइन तो वैसे ये आपस में ये ज़ाती मुज़ाकरात नहीं है। इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट राज़ी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, ये बात नहीं है। आज मुल्क के मामलात ऐसे बढ़ गए हैं। अगर आप हर आदमी या कमीशन की बात है, एक कमीशन तरफ बनाए ना, ये पता करें कि क्यों हमारी पर कैपिटा इनकम इंडिया से डबल हुआ करती थी, आज हम उनसे आते हैं, इसकी क्या वजह? ये जब आप कोशिश करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि मुल्क की हकीकत क्या है, मुल्क की मसाइल का हल क्या है। वो तो आप तकरीर नहीं सुन रहे आजकल, जो हुकूमत जलसे पे जलसे कर रही है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं हम इंडिया को भी सरपास कर देंगे जिस किस्म के हालात, और हम शबाना रोज मेहनत करेंगे। जी, नाम भी ढूंढने, अपना नया नाम भी ढूंढने। जिस मुल्क की ग्रोथ नेगेटिव हो वो नाम ही नहीं, तो नाम ताकि वो कम से कम बाद में ये मुश्किल ना हो कि नाम कौन सा रखना है। राइट, बट भाई साहब, अगर अब तो जो एक्शन पार्ट है वो उसको इम्प्लीमेंट अगर ना करवाया, आपको याद होगा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी जो है वो
سائن کیا گیا تھا. دو ان کے اختلافات ضرور تھے دونوں جماعتوں میں, لیکن اس کو دور کر کے وہ سائن کیا, اور اسی کے دوران پھر آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ چودھری نثار صاحب, شہباز شریف صاحب وہ کس طرح سے جا کے ملاقاتیں کرتے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آپ لوگ کا اعلامیہ ہے جو آج آیا ہے, یہ ایک سپرفیشل ڈاکیومنٹ کے طور پہ ہی پھر اس کو دیکھا جائے گا کہ اگر اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی طرف نہیں اس کو لے کر آیا گیا, اور پھر وہ کیسے آپ اس کو دیکھیں وہ ملاقاتیں سارے کرتے تھے, یہاں سی او ڈی تھا, یہاں نیرو تھا, یہ اکٹھے چل رہے تھے, تو اس لیے وہ ماضی کو ماضی میں رہنے دیں, اسے سبق حاصل کریں. یہ آئین بھی ایک کاغذ پہ لکھا ہوا ہے نا, تو ہم اس کو بھی کچھ نہیں سمجھتے, وہ لہو لوان پڑایا جائے, جی اس کو بھی کچھ نہیں سمجھتے. تو اعلامیہ بھی ہے, اس میں ایک اتفاق ہے. ہماری یہ کوشش ہے کہ کم از کم اپوزیشن کی سوچ میں اتفاق آ جائے, اس کی تو سمت درست ہو. جیسے کہ وہ کبھی ادھر کبھی سڑکوں پہ پھر رہے ہیں, کبھی حکومت حملہ آور ہو رہے ہیں, کبھی کیا ہو رہا ہے, کبھی کیا ہو رہا ہے, تو وہ اپنی سمت درست کر لیں, باقی چھوڑ دیں قدرت کی ذات کہ کیا ہوتا ہے. رائٹ. بٹ بھائی صاحب ایسے میں کیونکہ آپ نے گزشتہ روز بھی کہا تھا اور آپ بڑے ہوپ فل تھی اپوزیشن بہرحال کہ مولانا صاحب بھی آج ویڈیو لنک کے ذریعے ان کو جوائن کرنا تھا, نہیں کر سکے, آلدو ان کی نمائندگی تھی ان کی جماعت کی, غفور حیدری صاحب مولانا صاحب پہنچے تھے. مولانا صاحب کی اس اتحاد میں, اس اپوزیشن کے اس الائنس میں شمولیت کتنی ضروری ہے, کیونکہ اسٹریٹ پاور بڑی کریٹیکل ہے. عمران صاحب کی ان کی اپنی ایک وزڈم بھی ہے, ان کی ایک جماعت ہے جو آرگنائز ہے, ان کی اسٹریٹ پاور ہے, ان کی پارلیمان میں پریزنس ہے. بالکل. تو یہ ایک میرا خیال سب سے اس وقت جو جماعتیں ہیں پارلیمان کے اندر, شاید سب سے زیادہ آرگنائز جماعت ان کی ہے, مولانا صاحب کی. بالکل. اور آج محمود اچکزئی صاحب نے جو ایک مشورہ دیا کہ فارم 47 کی آپ اسمبلی سے باہر اپنی ایک فارم 45 کی اسمبلی بنائی جائے, پاکستان تحریک انصاف کو مشورہ دے رہے تھے, علامتی طور پہ یہ صرف کہا گیا تھا یا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے؟ نہیں, یہ ان کی مرضی ہے جو پارلیمان میں ہے. یہ احتجاج کا ایک طریقہ ہوتا ہے, یہ کوئی ایسی یعنی گیم چینجر یہ نہیں ہوتا, لیکن کم از کم آپٹکس کے بہت اچھے ہوتے ہیں. کہ آپ کہیں یار کہ ہم ٹھیک ہے اپنی ایک باہر اسمبلی بنا لیتے ہیں فارم 45 کی, 2 اسمبلیز ہوگی 47 45 کی باہر ہوگی. بالکل. بٹ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں کہتا ہوں آئین میں ڈال دے, مطلب 2 اسمبلیاں وہ کرے گی. بالکل. ایک عوام کے ووٹ سے آئے گی, ایک عوام کے ووٹ کے بغیر آئے گی. رائٹ. بٹ بھائی صاحب عوام کو جس کرب سے گزر رہی ہے, حکومت شاید اس کو گیج نہیں کر پا رہی, اس کو ادراک نہیں ہو پا رہا. آپ کو لگتا ہے کہ معاملات اسی طرح سے چلیں گے یا تھنگز ول ٹیک اے ٹرن؟ کیونکہ 2018 میں جب بات کی جاتی تھی کہ نواز شریف صاحب کے اقتدار میں واپس آنے کی پروبیبلٹی بالکل زیرو اس وقت کنسیڈر کی جاتی تھی. 2024 میں یہی بات عمران خان صاحب کے حوالے سے کی جاتی تھی. ابھی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ حالات میں تبدیلی آئے گی؟ دیکھیں 2018 میں اگر الیکشن فیئر ہوتے تو مسلم لیگ نون 100 سیٹوں کے قریب ہوتی, میجورٹی پارٹی ہوتی. آج بھی شاید وہی حالات ہیں, الیکشن آپ کرائیں گے تو عمران خان صاحب شاید میجورٹی پارٹی بن جائے. تو بات یہ ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑے گا. آپ آج حکومت ہے نا, میجورٹی ان کے پاس ہے, جیسے بھی آئی ہے. کیا حکومت چل رہی ہے؟ کیوں نہیں چل رہی؟ تو اتحادیوں میں اتنے اختلافات سامنے آ گئے. نہیں, کوئی اختلاف نہیں ہے. کہتے ہماری مجبوری ہے اتحاد میں رہنا. بھائی کون سی آپ کی مجبوری ہے؟ کہیں آپ کے منشور میں لکھا ہوا ہے کہ ہم تو اکٹھے رہیں گے. صحیح بات ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک جماعت ہے, وہ اقتدار میں ہے بھی, صدر بھی ان کا ہے, گورنر بھی ان کی ہے, صوبے میں گورنمنٹ بھی ہے, وفاق میں بھی حکومت کی مرضی سے چلتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں ہم اس کا حصہ نہیں ہے حکومت کا. تو پتہ نہیں کیا کون سی سیاست ہے. سو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ حکومت زیادہ, کیونکہ یہ تو اس بات پر بڑے کانفیڈنٹ ہے کہ آپ اپنی مدت مکمل کر رہے ہیں, ان کو کوئی چیز ڈیٹا نہیں, مدت دگنی کر لیں پھر کیا ہوگا, ملک چلے گا. بات تو ملک کی ہے نا. مدت تو یہاں بہت لوگوں نے پوری کی ہے, لیکن اس حکومت کا ہر دن بھاری ہے. عمران خان صاحب کا ہر دن بھاری تھا اس ملک پر. آج ان کی بھی یہی حقیقت ہے. وہاں مدت پوری کریں, سو بسم اللہ, مبارک ہو آپ کو مدت پوری کرنا. ملک تو نیچے جا رہا ہے. مدت پوری کی ہے لوگوں نے. ہندوستان کہاں تھا, ہم کہاں پر ہیں. بنگلہ دیش کہاں تھا, ہم کہاں پر ہیں. ایک ایوریج آدمی کی بات کر رہا ہوں میں, باقی ملک کے معاملات چھوڑ دیں. یہ ذرا لمحہ فکری ہے سب کے لیے. اور آج حال یہ ہے کہ سول لبرٹیز اور پولیٹیکل رائٹس کے حوالے سے جو وہ آج رپورٹ سامنے آئی ہے فریڈم نیٹ ورک کی, اس میں پاکستان 3 پوائنٹس نیچے چلا گیا ہے مزید. نہیں, یہ تو کامیابی ہے.
جو حرکتیں ہماری تو 30 پوائنٹ نیچے جانا چاہیے. جو کانفرنس نہیں کرنے دیتے خیال میں دنیا دیکھ نہیں رہی. سر آپ کی یہ 2 روز کی کانفرنس گلوبل جی گلوبلی آئی ہے. وہ کہتے ہیں کون سا ملک ہے کانفرنس نہیں ہونے دے رہا, آئین پہ کانفرنس ہے. ہم کوئی حکومت کو گالیاں نکالنے کی کانفرنس نہیں تھی. رول آف لا, رول آف لا, آئین. تو سوچ بدلنی پڑے گی. لیکن آپ اس بات کے لیے بھی تیار ہیں کہ آبسٹیکلز کم نہیں ہوں گے, وہ بڑھیں گے آپ لوگوں جی بڑھیں گے. وہ دیکھیں جب حکومت خائف ہوتی ہے, وہ کمزور ہوتی ہے, وہ ڈری ہوئی ہوتی ہے اپوزیشن سے, اپنے آپ سے ڈر رہی ہوتی ہے کہ بھئی مینڈیٹ ہے نہیں, کرسی میں بیٹھے ہیں, چوری شدہ بات ہے ساری. تو اس لیے وہ خائف رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ. تو وہ پھر یہی حرکتیں کرتے ہیں, اپنی طاقت کا استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بے دریغ استعمال. بہت شکریہ شاہد صاحب فار جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سابق وزیر اعظم کنوینر عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے, جنہوں نے کہا کہ ایک کانفرنس کے انعقاد کے لیے اگر اتنے خوفزدہ ہیں ہمارے ملک میں حکمران, تو کس طرح سے معاملات جو چلائے جا رہے ہیں, اور آج بڑا سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا 1 سال مکمل ہونے پر پارلیمان کا, اور ایکسٹینشن جو کیبنٹ میں دیکھی گئی, وہ بھی اس میں بھی ایک کھلا تضاد نظر آتا ہے کہ جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس عوام کو وہ میسر نہیں کی جا رہے ہوں, جہاں پہ قانون کی حکمرانی ملک میں نہ ہو. پروگرام میں ناظرین وقت ہوا یہاں پر ایک بریک.